بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فقیر محمد کلیم رضوی المعروف صوفی محمد کلیم رضوی، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 29 مارچ 2015 کو کرلا قریش نگر میں معین بھائی صاحب کے گھر پر ایک مناظرہ دیوبندی اور اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے بیچ ہوا، مسئلہ علم غیب پر۔ مناظرے کی کارروائی 5 گھنٹہ چلی اور جتنے سامعین وہاں موجود تھے، منتظمین جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا تھا، اس مناظرے کا اہتمام کیا تھا، وہ سب نے دیکھا کہ مناظرے کے اختتام کے بعد سب سے پہلے مناظرہ گاہ سے، اس روم سے دیوبندی مناظر چلا گیا۔ ہم لوگوں نے وہاں باقاعدہ مغرب کی نماز ادا کی، طعام سے فراغت حاصل کی اور بڑے ہی پرتپاک انداز میں منتظمین نے ملاقات کی اور پھر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد دیوبندیوں کے جو مناظر تھے، عمر صاحب گوونڈی کے رہنے والے ممبئی میں، انہوں نے جا کر اپنے مولویوں سے مل کر ایک پوسٹر چھاپا جو اس وقت واٹس ایپ وغیرہ پہ دھوم مچایا ہوا ہے، جس کا مضمون پڑھ کے میں سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد واقعی میں اس مناظرے میں کیا ہوا آپ حضرات سماعت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری گفتگو سماعت کرنے کے بعد حق کو سمجھنے میں آپ کو دیر نہیں لگیں گی۔ دیوبندیوں نے جو پوسٹر چھاپا اس کا مضمون یہ ہے کہ محترم قارئین 29 مارچ 2015 بروز اتوار بعد نماز ظہر تعصر بمقام کرلا بریلوی مسلک کے ایک بڑے عالم و شیخ الحدیث صوفی کلیم رضوی صاحب، جن کی واٹس ایپ پہ بڑی شہرت ہے کہ انہوں نے 18 منٹ میں ایک غیر مقلد عالم عبداللہ مدنی کو قرۃ خلف الامام کے مسئلے میں شکست دی اور مسلک اہل سنت والجماعت لکھا انہوں نے، حالانکہ اردو میں اہل سنت و جماعت آتا ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا علمی مقام ہے اور یہ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کو اردو پڑھائی، معاذ اللہ رب العالمین۔ خیر، اس پوسٹر میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت دیوبند کے ادنا سے فرد محمد عمر جو تاجر ہیں، جو نہ حافظ ہیں نہ عالم، ان کے درمیان ایک علمی مباحثہ ہوا۔ غور کریں، اس پوسٹر میں لکھا ہے کہ ایک ادنا سے فرد، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک عام سے فرد۔ ادنا جو ہے وہ اعلیٰ کے مقابلے میں بولا جاتا، ادنا مانے چھوٹا، تو اب عقل سے چھوٹا یا پست قد یا اخلاق میں چھوٹا یا کس چیز میں چھوٹا، یہ تو دیوبندی جانے۔ بہرحال آگے لکھا ہے، جس کو بریلوی عالم نے مناظرہ قرار دیا، موضوع تھا عقیدہ علم غیب، اور اس میں شرائط یہ تھی کہ علم غیب کے سلسلے میں دونوں فریق قرآنی آیات اور اس کی معتبر تفاسیر، احادیث صحیحہ اور اس کی معتبر شروحات اور معتبر علماء کے اقوال پیش کریں گے اور اس میں کوئی دوسرا موضوع نہیں چھیڑیں گے۔ یہ پوسٹر دیوبندیوں نے چھاپا ہے، اور خدا وند قدوس کی مشیت دیکھیے کہ ان خبیثوں کو اتنی عقل نہ آئی کہ انہوں نے پوسٹر میں بھی وہی باتیں لکھی جو مناظرے سے قبل طے ہوئی تھی، کہ دونوں فریق قرآن کریم کی آیات اور معتبر تفاسیر، احادیث کریمہ اور معتبر شروحات اور معتبر علماء کے اقوال پیش کریں گے۔ تو انہوں نے بھی پوسٹر میں معتبر علماء کے اقوال پیش ہوں گے دوران مناظرہ، یہ لکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 19 مارچ کو غیر مقلد عالم عبداللہ مدنی سے میرا فون پر مناظرہ ہوا، جس میں بھی الحمدللہ اس خبیث کو 18 منٹ 25 سیکنڈ میں شکست ہوئی۔ اس کی دھومیں جب مچی تو وڈالہ کے رہنے والے محمد نوشاد نظامی بھائی اور کرلا قریش نگر کے محمد معین بھائی، یہ دونوں حضرات میرے پاس آئے، میری قیام گاہ پر جہاں میں رہتا ہوں، ساکینہ کا 90 فٹ روڈ، ویشالی میدان، اپوزٹ ڈسوزا بلڈنگ کے پیچھے۔ یہ دونوں حضرات تشریف لائے۔ انہوں نے کہا حضرت ایک دیوبندی ہے
جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے اور ہمیشہ علم غیب کے مسئلے میں اور دیگر مسائل میں ہم لوگوں سے الجھتا ہے، تو کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ آپ سے اس کا سامنا ہو اور آپ دونوں باہم گفتگو کریں۔ تو میں نے کہا اسے فون لگائیے۔ فون لگایا گیا تو محمد عمر نام کے اس دیوبندی نے کہا کہ آپ حضرات میرے گھر تشریف لائیں، میرے آفس میں آئیں، میرے کارخانے میں آئیں۔ ہم لوگوں نے منع کیا کہ ہم لوگ وہاں نہیں آ سکتے، یا تو تم ہمارے مدرسے آؤ جہاں میں رہتا ہوں وہاں آؤ، یا کوئی تیسری ایسی جگہ منتخب کرو جہاں بآسانی تم بھی آ سکو میں بھی آ سکوں۔ بہرحال 29 مارچ کی تاریخ طے ہوئی اور معین بھائی کا گھر کرلا قریش نگر میں ٹیکسی اسٹینڈ کے پاس طے ہوا۔ وقت مقررہ پر میں اور حضرت علامہ مفتی محمد جابر رضا مصباحی صدر نوری دارالافتاء لاتور مہاراشٹر لاتور سے تشریف لائے، اور ہم کچھ احباب مع کتابوں کے دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا سے کتابیں منگائی گئی اور کچھ کتابیں ہم اپنے ساتھ لے کر گئے۔ بہرحال 3 بجے کے قریب محمد عمر جو دیوبندی مناظر ہیں وہ آئے اور ہم لوگ پہلے سے ہی موجود تھے۔ اب ہوا یہ کہ مفتی محمد جابر کو صدر مناظرہ طے کیا گیا۔ انہوں نے ابتدائی گفتگو میں دونوں فریق کو اصول کی پابندی کی تاکید کی اور جو بھی شرائط تھی ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کی تاکید کی۔ بہرحال پھر فقیر محمد کلیم رضوی یعنی میں کھڑا ہوا اور میں نے دیوبندی سے اعتراض پوچھے کہ علم غیب کے حوالے سے اس کا موقف کیا ہے۔ وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے آپ حضرات کو میں نے پتہ بتا دیا کہ یہ مناظرہ کہاں ہوا، کرلا قریش نگر میں ٹیکسی اسٹینڈ کے پاس محمد معین خان صاحب کے گھر پر یہ مناظرہ ہوا۔ آپ حضرات وہاں تشریف لے جائیں، ان سے پوچھیں۔ کئی لوگ وہاں موجود تھے کہ معاملہ کیا ہوا۔ پہلے تو دیوبندی مناظر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چھپی ہوئی باتیں جانتے تھے اس کو علم غیب نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کو انباء الغیب، اخبار بالغیب، اطلاع بالغیب کہتے ہیں۔ پھر جب میں نے کھڑے ہو کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا وسعت علم قرآن سے ثابت کیا اور تفاسیر سے ثابت کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا دعویٰ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم ما کانا وما یکون، یعنی جو کچھ ہو کر گزر چکا اور روز قیامت تک، بلکہ دخول جنت و دخول جہنم تک جو کچھ ہوگا سرکار جانتے ہیں۔ میں نے صحیح بخاری کتاب بدء الخلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ حضرات بھی صحیح بخاری کا پارہ نمبر 13 دیکھیں، کتاب بدء الخلق یعنی مخلوق کی پیدائش کا بیان، اور اس میں حدیث نمبر 425 آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تو آپ نے مخلوق کی پیدائش کی ابتدا سے ذکر فرمانا شروع کیا، یہاں تک کہ جنتی اپنے مقام پر پہنچ گئے اور دوزخی اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ دخول جنت اور دخول جہنم کا معاملہ بعد قیامت، بعد حساب ہونے والا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں بتا دی، تو اس حدیث پاک سے حضور کا علم ما کانا وما یکون ثابت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے صحیح مسلم شریف کتاب الفتن سے ایک روایت ان کو بتائی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے مشرق سے اس کے مغرب تک تمام جگہوں کو دیکھ لیا۔ کتاب الفتن و اشراط الساعہ صحیح مسلم کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ حدیث پاک آپ کو مل جائیں گی۔ اب جب میں نے یہ کہا تو دیوبندی مناظر کہنے لگے کہ ہم بھی حضور کو بعض علم غیب مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان کے سامنے دیوبندی مناظر نے کہا کہ جو حضور چھپی ہوئی باتیں جانتے تھے اس کو علم غیب نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ انباء الغیب ہے، اس پر علم غیب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پینتڑا بدلا، پاسا بدل کے کہنے لگے کہ ہاں حضور بعض علم غیب جانتے تھے۔ تو ہم نے وہاں پر ایک اصول بتایا کہ جو مطلق علم غیب کا منکر ہو وہ کافر ہے، چونکہ وہ بہت سی آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کا منکر ہے۔ جو مطلق علم غیب کا انکار کرتا، جو یہ کہتا ہے کہ حضور ایک بھی بات غیب کی نہیں جانتے تھے، اور جو قیامت تک کے علم غیب کا انکار کرتا ہے وہ اصل میں احادیث مشہورہ کا انکار کرتا ہے، گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ اور جو بعد قیامت
دخول جنت اور دخول جہنم تک کے علم کا انکار کرتا ہے، چونکہ وہ خبر واحد سے ثابت ہے لہٰذا وہ جاہل ہے۔ بہرحال یہ بات ہم نے کی۔ پھر میں نے الحمدللہ قرآن کریم کے 3 مقامات سے، سورہ نساء سے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 اور سورہ رحمان وغیرہ سے ثابت کیا کہ قرآن میں تمام چیزوں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نبی کے سینہ اقدس پہ نازل فرمایا۔ لوح محفوظ پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ پہ جو فرشتہ مقرر ہے، کیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس فرشتے سے زیادہ نہیں جانتے ہیں؟ بلکہ میں نے اس موقع پر تحذیر الناس مولانا قاسم نانوتوی کی اس کے صفحہ نمبر 6 سے یہ بھی عبارت بتائی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نبی الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے بھی نبی ہے، تو حضرت آدم حضرت خلیل علیہ السلام سے بھی زیادہ علم حضور کا ہے۔ بلکہ مولوی قاسم نانوتوی نے یہاں تک بھی لکھا کہ نبوت کمالات علمی میں سے ہے، کمالات عملی میں سے نہیں ہے، یعنی نبی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب میں نے بتائی، پھر اس کے بعد ایک موقع پر میں نے تفسیر ساوی اٹھایا کہ دیکھیے تفسیر ساوی میں کیا لکھا ہے، تو دیوبندی مناظر نے سب کے سامنے کہا کہ تفسیر ساوی غیر معتبر ہے۔ میں نے پوچھا کیوں غیر معتبر ہے؟ تو کہنے لگے صاحب اس کو میں پرسوں ثابت کروں گا۔ آپ دیکھیے ان کی مکاری کہ اس وقت کہہ رہے ہیں غیر معتبر ہے اور کہہ رہے ہیں بعد میں ثابت کروں گا پرسوں۔ آج 8 دن ہو گئے، آج جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو پورے 8 دن ہو گئے، یہ صاحب اب تک تشریف نہیں لائے اور انہوں نے تفسیر ساوی کا غیر معتبر ہونا ثابت نہیں کیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد وہ بھی کہیں کہیں سے نفی والی آیات، احادیث، تفاسیر پڑھنے لگے، تو ان کو میں نے ایک اصول یہ بتایا کہ قرآن میں جہاں جہاں علم غیب کی نفی ہے، انکار ہے، اس سے علم غیب ذاتی کا انکار ہے۔ اور پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ قرآن سے تو بعض آیتوں سے تو علم غیب ثابت ہو رہا ہے اور بعض آیتوں سے انکار ہو رہا ہے، تو قرآن کیا ایک دوسرے کو جھٹلاتا ہے کہ ایک جگہ تو اقرار ہے ایک جگہ انکار موجود ہے؟ تو جہاں انکار موجود ہے وہاں یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں علم غیب ذاتی کا انکار ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بعض باتوں کا علم غیب مانتے ہیں، تو میں نے کہا بعض باتوں کا جو علم غیب آپ مانتے ہیں، آپ ہی کے مولوی جنہیں آپ لوگ شہید کہتے ہیں، مولوی اسماعیل دہلوی، کتاب تقویت الایمان چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند سے، اس میں لکھتے ہیں بلا شبہ اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، گو یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان سے رکھے یا مقرب سے مقرب فرشتے سے، اگرچہ ان کا یہ علم ذاتی سمجھے یا خدا کا عطا کیا ہوا، ہر صورت میں شرکیہ عقیدہ ہے۔ دیوبندی مناظر نے بین العوام، بین السامعین یہ قبول کیا تھا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتوں کا علم غیب مانتا ہوں، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو بعض باتیں آپ کو بتائی گئی وہ خدا کی عطا کی ہوئی ہے، بہرحال ذاتی تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے۔ تو میں نے کہا بعض علم غیب عطائی جو آپ مانتے ہیں اس کو تو مولوی اسماعیل دہلوی نے شرک لکھا ہے، تو اب مولوی اسماعیل دہلوی صحیح ہیں یا آپ صحیح ہے، اس کا خلاصہ کرو، اور جب تک اس کا خلاصہ نہیں ہوگا کارروائی آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ موصوف پھر جب اس کا خلاصہ نہیں کر سکی اور ان کو اس میں اپنی موت نظر آئی اور انہیں معلوم پڑا کہ ہمارے جو بڑے تھے یعنی سڑے مولوی اسماعیل دہلوی وہ ہمارے لیے کفن تیار کر کے گئے، تو بجائے مولوی اسماعیل کی عبارت کا خلاصہ کرنے کے کبھی حضور اعلیٰ حضرت، کبھی فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو اٹھانے لگے، تو میں نے اس وقت کہا کہ اعلیٰ حضرت کا چھوڑو، گھوٹالہ حضرت کی عبارت کا خلاصہ کرو۔ تو یہ بات ان کو چپ گئی، کہنے لگے مولانا آپ گالی دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا گالی نہیں دے رہا ہوں، ایسی سخت زبان استعمال کرنا گستاخ رسول کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال وہ اخیر تک مولوی اسماعیل دہلوی کی عبارت کا خلاصہ نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے فتح الباری سے اور دیگر ائمہ اسلام کی تصریحات سے، دیگر ائمہ اسلام کے اقوال سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دلوں کا حال نہیں جانتے تھے۔ اس پر بھی میں نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کر ان کو سنائی کہ حضور فرماتے ہیں فواللہ ما یخشا علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم مجھ سے نہ تمہارا رکوع چھپا ہے نہ خشوع چھپا ہوا ہے۔ خشوع کہتے ہیں دل کی حالت کو، تو حضور دل کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔
پھر اس کے بعد میں نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ حضور کو دلوں میں گزرنے والے حالات کی خبر نہیں ہے، تمہاری کتاب تذکرۃ الرشید جلد دوم میں یہ معاملہ مولوی رشید گنگوہی کا لکھا ہے کہ جب کوئی حاضر ہونے والا السلام علیکم کہتا تو مولانا رشید اس کے ارادے سے واقف ہو جاتے۔ تو میں نے کہا میاں آپ کے مولوی کو فقط سلام کر دیا جاتا تو بھلے برے ارادے لے کر آنے والے کے ارادے کو وہ جان جاتے، تو آپ کے مولوی صاحب کے تو علم کا یہ عالم ہے، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کے حالات کی خبر نہیں ہوگی؟ اور ان کو میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ کہیں اگر علم غیب کا انکار ہے تو علم غیب ذاتی کا انکار ہے، اور کہیں حضور اگر یہ فرماتے ہوں کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ انکساری کے لیے ہے، آپ قطیع الدلالہ آیت پیش کریں جس کا ایک ہی معنی ہو، ایک سے زائد معنی نہ ہو، آپ حدیث متواترہ پیش کریں جس کا جو یقین کا فائدہ دیتی ہے، جو عقیدے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، حدیث متواترہ سے ثابت کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے، تو بس وہ آ جا کر وہی اقوال وہی آیتیں پیش کرنے لگے جس کے بارے میں ان کو بتا چکا تھا کہ جہاں جہاں نفی ہے علم غیب ذاتی کی نفی ہے۔ بہرحال اس پورے مناظرے میں انہوں نے علامہ ساوی کا غیر معتبر ہونا تفسیر ساوی کا ثابت نہیں کیا، بعض علم غیب کا اقرار کیا، اور اس بعض علم غیب کو بھی مولوی اسماعیل دہلوی نے شرک لکھا، تو اس کا بھی خلاصہ یہ نہیں کر سکے، اور آخر میں یہ کہہ کر گئے کہ آپ نے چونکہ شخصیات کی بحث کی تو ہم لوگ دوسری نشست میں اپنے بڑے مناظر کے ساتھ آئیں گے اور شخصیات پر بحث کریں گے، جبکہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ دونوں فریق قرآن اور حدیث اور معتبر علماء کے اقوال پیش کریں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا اسماعیل دہلوی معتبر ہے یا نہیں ہے، تو اسماعیل دہلوی کو معتبر بھی نہیں بتا رہے ہیں، نہ اس کی عبارت کا کوئی خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ دیوبندی مسلک کی ترجمانی کرنے آئے ہیں تو آپ کو اسماعیل دہلوی کی عبارت کا خلاصہ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ سارے معاملات ہوئے اور لوگوں نے دیکھا کہ اخیر تک وہ اسماعیل دہلوی کی عبارت کا خلاصہ نہ کر سکے، علامہ ساوی کا غیر معتبر ہونا ثابت نہ کر سکے، اور انہوں نے کئی مقام پر جب انہوں نے عبارت پڑھنی شروع کی تو اس قدر غلطیاں کہ اللہ کی پناہ، اس میں آفرینش کا جو لفظ ہے اس کو بھی خدا جانے کیا کیا پڑھنے لگے، نہ زال اور زال میں فرق، نہ جیم اور زاد میں فرق، اس قدر غلطیاں کی۔ بہرحال وہ ذلیل و خوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے پوسٹر چھاپا، اور پوسٹر میں کہتے ہیں کہ صاحب ایک علمی مباحثہ تھا اور انہوں نے اسے مناظرے کا رنگ دیا۔ سب جانتے ہیں کہ 29 تاریخ کو جو یہ نشست ہوئی اس سے 4-5 روز قبل میسج بنا کر واٹس ایپ پہ گھما دیا گیا تھا کہ مناظرہ ہوگا، اور یہ میسج آپ تک بھی پہنچا تھا، تو آپ پوری تیاری سے کیوں نہیں آئے؟ ہم جانتے ہیں کہ دیوبندی ماؤں نے ایسا لال ہی پیدا نہیں کیا جو علماء اہل سنت و جماعت کے مقابلے میں بات کر سکے، اور افسوس تو تم پر ہے۔ تم کہتے ایک ادنا تاجر، وہ تاجر نہیں بلکہ فاجر بھی تھا، فاسق بھی تھا، داڑھی کٹا بھی تھا، اور تم یہ بتانا چاہتے ہو اپنی مظلومیت کہ ایک داڑھی کٹے سے دو بریلوی عالموں نے بات کی۔ وہ داڑھی کٹا تمہارے بہت سے مولویوں سے بہتر، تمہاری مسجدوں میں جو امام ہوتے ہیں، مکتب میں پڑھاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان بہت سے مولویوں سے بہتر تھا۔ یہ تمہارا معاملہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی بہتر آدمی نہیں تھا اور تم نے اس کو ہمارے مقابلے میں پیش کیا۔ خیر، اب میں تمام دیوبندیوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر انہوں نے واقعی میں اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی کتیا کا دودھ نہیں پیا، جتنے بھی بمبئی کے صرف دیوبندی نہیں، غیر مقلد ہوں، شیعہ ہو، قادیانی ہو، اہل حدیث ہوں، جتنے بھی بد مذہب خدا و رسول کے دشمن اہل سنت و جماعت مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج لوگ ہیں، اگر وہ ہم سے کسی بھی مسئلے پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ شرائط طے کر کے اسے اخبار میں آؤٹ کیا جائے۔ ممبئی کے جتنے کثیر الاشاعت مشہور اخبار ہے ان میں یہ خبر پہلے ہی شائع کر دی جائے، مقام، جگہ اور موضوع کی تعین کر دی جائے، اور وقت مقررہ پہ ہم سے مناظرہ کر لیا جائے۔ بحمد اللہ ثم الحمدللہ، قریش نگر کے مناظرے میں مفتی جابر صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ اللہ کا علم جاری ہے۔ دیوبندیوں نے جو پوسٹر چھاپا
اور افسوس کہ عمر صاحب وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر جانے کے بعد 5 گھنٹے کی پوری ویڈیو انہوں نے یوٹیوب پر ڈالی اور ڈال کر شروع میں لکھ دیا کہ بریلوی مولوی صوفی کلیم نے اپنے آپ کو اس مناظرے کا فاتح قرار دیا. اور جب لوگ ناظرین جب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ اپنی دیوبندیت زدہ ذہن کو ان کے دماغ میں ڈال کر انہیں اپنے ذہن سے ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں. آپ لوگ یقیناً اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھیں, آپ کو خود پتا چلے گا کہ دیوبندی نے پہلے کس طرح مطلق علم غیب کا انکار کیا, پھر بعض علم غیب مانا, اور جب بعض علم غیب مانا اور اپنے مولوی کی عبارت اسے معلوم ہوئی کہ بعض کا ماننا بھی وہ شرک کہتا ہے, تو اس کا خلاصہ نہ کر سکا. بعد میں گوونڈی پہنچ کر کسی مولوی کی معرفت سے یہ پوسٹر اس نے چھاپا, اور پوسٹر میں لکھتا ہے کہ شاہ صاحب کی عبارت, شاہ شہید کی عبارت کو بریلوی مولویوں نے غلط ثابت کیا. حالانکہ اس پوسٹر میں خود انہوں نے بھی اس عبارت کو لکھا ہے کہ بلا شبہ اس عقیدے سے انسان مشرک ہوتا ہے, گوئی عقیدہ بڑے سے بڑے انسان سے رکھے یا مقرب فرشتے سے, اگر ان کا یہ علم ذاتی سمجھے یا خدا کا, ہر صورت میں شرکیہ عقیدہ ہے. کیا اس عبارت میں صاف لکھا ہوا نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو علم غیب عطائی ماننا بھی اسماعیل دہلوی کے نزدیک شرک ہے, ماننے والا مشرک ہے. اور اس پوسٹر میں نیچے خود لکھا ہے ان لوگوں نے کہ صدر مناظرہ مفتی جابر نے دوران بحث یہ کہا کہ اللہ کا علم جاری ہے. ابھی تو تم اوپر لکھ کر آئے ہو کہ یہ مناظرہ نہیں ایک مباحثہ تھا, اور نیچے مفتی جابر کو صدر مناظرہ بھی مان لیا گیا. اور کہتے ہیں کہ مفتی جابر نے کہا کہ اللہ کا علم جاری ہے, بحمد اللہ ثم الحمدللہ, میں ببانگے دوہل پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مفتی جابر نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. مفتی جابر نے یہ کہا کہ خدا کا علم ہمیشہ ہمیش سے ہے, ہمیشہ ہمیش رہے گا, لا متناہی ہے, لا محدود ہے, بندے اس کا ادراک نہیں کر سکتے. آپ نے اپنے گھر پہنچ کر پورا مفہوم ہی بدل ڈالا اور معاذ اللہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو اور یہ پوسٹر شائع کیا. تمام دیوبندیوں سے میں کہوں گا, پہلے وہ سامعین بھی جو مجھے سماعت کر رہے ہیں, میرے سنی, جنتی, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, بریلوی بھائیوں سے, کہ آپ حضرات دیوبندیوں کے دھوکے میں نہ آئے. ان کی ایک ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے 150 سال کے عرصے میں کہ ہمیشہ یہ وضو کے بہانے بھاگے, کبھی استنجا کے بہانے بھاگے, کبھی برقع پہن کر بھاگے, کبھی تو اس قدر تیزی سے بھاگے کہ چپل پہننا ہی بھول گئے, اور کبھی کبھی تو ان کو لنگی کا بھی خیال نہیں رہا کہ ہماری لنگی ہی نکل گئی, اور اسی طریقے سے کھیتوں کے راستے یہ بھگ گئے. تو یہ بھگوڑے 150 سالوں سے ہمیشہ اہل سنت و جماعت سے اس بات پر لڑتے ہیں کہ ہم عظمت نبی کے قائل ہیں, سرکار کو مختار مانتے ہیں, عالم غیب مانتے ہیں, آپ کی حیات مقدسہ کو تسلیم کرتے ہیں, اور یہ لوگ ہمیشہ سے اس کے خلاف زہر اگلتے ہیں. سوچئے, غور کیجئے کہ یہ بدترین قوم, یہ بدترین خارجی جہنم کے کتے وہابی دیوبندی, یہ انگریز کے حرام نطفے ہمیشہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے علم شریف میں کیڑے نکالتے ہیں. ارے کم عقلو, تمہاری کیا مجال کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں کہو کہ بعض باتیں جانتے تھے. تم نے لکھ رکھا ہے کہ حضور کیا جانتے تھے کیا نہیں جانتے تھے, اور اپنے مولوی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ سلام کرنے والا سلام کرتا تو ارادے سے واقف ہو جاتے. سنی مسلمانوں, ان عقل کے اندھوں, شکل کے گندوں, دیو کے بندوں, دیوبند کی گند کو پہچانو, ان کے فریب میں نہ آؤ. کرلا قریش نگر میں جو معاملات بھی ہوئے آپ معین بھائی کے گھر بھی جا کر معلوم کر سکتے ہیں, یا جہاں میں رہتا ہوں میں نے کئی موقعوں پر اپنا پورا ایڈریس, فون نمبر دیا ہے, آج پھر دیتا ہوں. میرا نمبر ہے 9146 122 911. بیرون ملک سے لگانے والے +91 کا اضافہ کریں. اور میری سکونت, میری قیام گاہ میں نے بتا دی ہے. جس کے بھی دم میں دم ہو, جسے بھی مناظرے کا شوق ترایا ہو, آمنے سامنے آ کر بات کر لے. سنی مسلمانوں, ان کے بہکاوے میں نہ آؤ, ان کے پوسٹر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب, اہل سنت و جماعت, مذہب حنفیت و مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ.